حق تعالیٰ و تقدس کے ساتھ دوسرا تعلق محبت اور عشق کا ہے۔ وہ مربی ہے، منعم ہے، محسن ہے، اور جمال و کمال کے جتنے اوصاف ہو سکتے ہیں ان سب کے ساتھ متصف ہے۔ ہر آدمی میں فطری طور پر عشق و محبت کا مادہ موجود ہے۔ ازل سے حسن پرستی لکھی تھی قسمت میں، میرا مزاج لڑک پن سے عاشقانہ تھا۔ پیدا ہوئے تو ہاتھ جگر پر دھرے ہوئے، کیا جانے ہیں کہ کب سے کس پر مرے ہوئے۔ میری طفلی میں شان عشق بازی آشکار تھی، اگر بچپن میں کھیلا کھیل تو آنکھیں لڑانے کا۔ جو چشم کے بے نم ہو وہ ہو کور تو بہتر، جو دل کے ہو بے داغ وہ جل جائے تو اچھا۔ تیرے فراق میں جینا بشر کا کام نہیں، ہزار شکر کہ اس عمر کو دوام نہیں۔ شاید بزم ازل نے ایک نگاہ ناز سے، عشق کو اس انجمن میں مسند آرا کر دیا۔ اس تعلق کا مظہر حج ہے کہ سفر کی ابتدا ہی سے سب تعلقات کو ختم کر کے سب عزیز و اقارب گھر بار سے منہ موڑ کر کوچہ یار کی طرف جانا اور جنگلوں اور گلی کوچوں میں مارے مارے پھرنا، کہ یہی دو چیزیں عاشقوں کا کام ہیں۔ ما و مجنو ہم سبق بودیم در دیوان عشق، او بصحرا رفت و ما در کوچہ رسوا شدیم۔ نیا رنگ لائی میری بے کسی، چھٹا دیس جنگل کی دھن ہو گئی۔ چمن سے مجھے شوق صحرا ہوا، نئے رنگ کا مجھ کو سودا ہوا۔ حسرت و یاس و تمنا تمہیں وحشت کی قسم، بھیڑ چھوڑو مجھے جنگل کو جانے دو۔ اور یہ ساری وحشت اور اشتیاق کیوں ہے؟ یہ اضطراب اور بے چینی آخر کیوں مسلط ہوئی؟ اس لیے کہ محبوب کے در پہ عشاق کے اجتماع کا ایک وقت مقرر ہے، وہ قریب آ گیا۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم ہے عاشقاں ہوگا۔ دوست آوارگی ہمی خواہد، رفتن حج بہانہ افتاد است۔ یعنی محبوب آوارگی کا نظارہ دیکھنا چاہتا ہے، حج کے سفر کو اس کا بہانہ بنا دیا، اور جب اس ارادے اور جذبے سے گھر سے نکلنا ہے تو یہ خوب سمجھ لینا کہ عشق میں مصائب ایک لازمی چیز ہے۔ سالک راہ محبت کا خدا حافظ ہے، اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں۔ او دل ذرا سنبھل کے محبت کا نام لے، کم بخت بار عشق اٹھایا نہ جائے گا۔ جب عشق کے طفیل یہ مبارک سفر ہے تو راستے کی سب مشقتیں اسی ذوق اور جذبے کے ماتحت ہونا ضروری ہیں، اور اس فریفتگی سے ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ مصائب، حادثے، آفت، الم، ذلت، قضا، تربت دکھاتی جائے جو ان کو جوانی دیکھتے جاؤ۔ درد و غم، رنج و الم، فکر و قلق، خوف و ہراس، وہ بلا کون سی ہے جو شب ہجرا میں نہیں؟ اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ الفت میں برابر ہے جفا ہو کہ وفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ اس کے بعد احرام میں بھی اس عاشقانہ رنگ کا بھرپور مظہر ہے کہ نہ سر پر ٹوپی، نہ بدن پر کرتا، فقیرہ نہ صورت، نہ خوشبو، نہ زینت، ایک مجنونانہ حیت جو کرب اور بے چینی کے کمال کو ظاہر کرتی ہے۔ خوشی سے اپنی رسوائی گوارا ہو نہیں سکتی، گریباں پھاڑتا ہے تنگ جب دیوانہ آتا ہے۔ چشم تر، خاک بسر، چاک گریباں، دل زار، عشق کا ہم نے یہ دنیا میں نتیجہ دیکھا۔ نہ رکھ لباس کا الجھاؤ تن پہ دست جنوں، کیا ہے چاک گریباں تو پھاڑ دامن بھی۔ اصل یہ تھا کہ گھر سے نکلتے وقت ہی یہ حالت شروع ہو جاتی، اس وجہ سے بعض علماء کے نزدیک گھر سے ہی احرام باندھ کر جانا افضل ہے، مگر چونکہ احرام کے بعد بہت سی چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں اور اس وقت کے لباس کا تحمل بھی بعض ناز پروردہ لوگوں کو مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کی رحمت نے اس کی اجازت دے دی کہ شروع سے احرام نہ باندھا جائے کہ اس میں مشقت ہوگی۔ البتہ جب کوئے یار کے قریب پہنچے تو اس کا ضرور اہتمام کرنا ہے کہ اس کے کوچے میں اس حال میں داخل ہو کہ سر پر بال بکھرے ہوں، لباس میں مجنونانہ حیت ہو، میلے کچیلے حال میں از خود رفتہ عاشقہ کی سی صورت ہو۔ اور اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشاد میں فرمایا،
الحاج الشعت الطفل، حاجی بکھرے ہوئے بالوں والا میلا کچیلا ہوتا ہے، یعنی یہ کہ راستے میں کچھ گرد و غبار بھی بےتابی اور شوق میں بدن پر پڑا ہوا ہو۔ اس حالت کو اللہ تعالیٰ خود بھی تفاخر کے ساتھ فرشتوں سے ظاہر فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے مشتاقوں کو دیکھو کہ میری طرف بکھرے ہوئے بالوں اور گرد و غبار میں آئے ہیں، اپنے دیوانوں کی فریاد سے خوش ہوتے ہیں، پس دیوار کھڑے سنتے ہیں شیون ان کا، نالے کرتا میں جو پھرتا ہوں تو خوش ہوتے ہیں، غش وہ اس پر ہیں کہ شہرت میری ہرسو ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ جب جنگلوں اور پہاڑوں کی خاک چھانتا ہوا روتا پیٹتا وہاں پہنچتا ہے تو یہ چیزیں ضرور ہوں گی، اور جتنے اس کے اثرات ہوں گے اتنا ہی شوق اور بےتابی کا اظہار ہوگا۔ چھانے ہیں پائے محبت سے بیاباں کیا کیا، پار تلوں سے ہوئے خار مغیلاں کیا کیا، وحشی نے تیری خاک اڑائی یہاں تلک، ملتا نہیں زمیں کا پتہ آسماں تلک۔